السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ ریحان اور فاطمہ ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑا تھے۔ وہ ایک پرانے گاؤں میں منتقل ہوئے جہاں ریحان کو زمین سستی ملی تھی۔ گھر بڑا تھا لیکن گاؤں کے بزرگوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ یہ آج جگہ آسیب زدہ ہے۔ ریحان ان باتوں کو دیہاتی کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیا کرتا، مگر فاطمہ شروع سے ہی بے چین تھی۔ پہلی رات جیسے ہی وہ اپنے نئے گھر میں آئے، فاطمہ کو عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ رات کے وقت وہ اچانک جاگ گئی اور دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہے، حالانکہ اسے یاد تھا کہ اس نے بند کی تھی۔ سرد ہوا کی جھونکوں میں سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ اگلی چند راتوں میں فاطمہ کو خوفناک خواب آنے لگے۔ خواب میں دیکھتی کہ کوئی سایہ دار مخلوق اس کے قریب آتی ہے۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چیخ کر جاگ جاتی، مگر ریحان کو کچھ نظر نہ آتا۔ جلد ہی فاطمہ کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ خاموش رہنے لگی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے اور کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سرگوشیوں میں خود سے باتیں کرتی۔ ریحان جب اسے بلاتا تو وہ چونک جاتی، جیسے کسی اور دنیا میں گم ہو۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک رات ریحان دیر سے گھر آیا، دیکھا کہ فاطمہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تمام لائٹیں بند تھیں اور صرف موم بتی کی مدھم روشنی تھی۔ فاطمہ کا چہرہ عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی اور ہو، فاطمہ نہ ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی نہیں تھی۔ تم نے دیر کر دی ریحان، اس کی آواز میں سرگوشی سی گونج گئی۔ ریحان خوفزدہ ہو گیا۔ فاطمہ تم ٹھیک ہو؟ اچانک فاطمہ کے پیچھے دیوار پر ایک سایہ کی جھلک دکھائی دی، مگر وہ سایہ کسی انسان کا نہیں تھا۔ وہ لمبا، خوفناک اور غیر انسانی تھا۔ ریحان نے روشنی جلائی اور سایہ غائب ہو گیا۔ اتنے میں فاطمہ وہیں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ فاطمہ کے بے ہوش ہوتے ہی ریحان گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور پانی کے چھینٹے مارے۔ چند لمحوں کے بعد فاطمہ نے آنکھیں کھولیں، مگر ان میں کوئی پہچان نہ تھی۔ وہ خالی نظروں سے ریحان کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ تم کون ہو؟ ریحان کی منہ سے بے اختیار نکلا۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر ایک عجیب مسکراہٹ آئی۔ میں وہ ہوں جو ہمیشہ تمہاری ساتھ تھی، مگر تم نے کبھی مجھے محسوس نہیں کیا۔ ریحان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر کچھ غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں ایک سرخی جھلک رہی تھی اور اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ میری فاطمہ نہیں تھی، معصوم خوبصورت فاطمہ۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ کوئی اور تھا۔ فاطمہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ ریحان نے گھبرا کر پوچھا۔ میں فاطمہ نہیں ہوں۔ فاطمہ کی آواز یکدم گرجدار ہو گئی، جیسے اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہو۔ اگلے دنوں میں فاطمہ کا رویہ مزید عجیب ہوتا گیا۔ وہ اکثر دیر رات جاگتی رہتی، آئینے میں خود کو گھورتی اور بعض اوقات ریحان کو اپنے قریب آنے سے بھی روک دیتی۔ جب وہ سوتی تو اس کے ہونٹ ہلتے رہتے، لیکن اس سے کسی سے سرگوشیوں میں بات کر رہی ہو۔ ایک رات ریحان نیند سے جاگا تو دیکھا کہ فاطمہ کمرے میں نہیں ہے۔ اس نے ساری حویلی میں اسے تلاش کیا اور بالآخر اسے پچھلے سین میں پایا۔ وہ ننگے پاؤں گیلی مٹی پر کھڑی تھی۔ وہ سردیوں کا موسم، پھر ٹھنڈی مٹی پر کھڑی تھی اور سامنے پرانے برگد کے درخت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریحان نے اسے بازو سے پکڑا، مگر وہ مڑی نہیں۔ وہ آ گیا۔
فاطمہ کی سرگوشی سن کر ریحان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون آ گیا فاطمہ؟ فاطمہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ فاطمہ جواب دیتی ایک زوردار آندھی چلی اور درخت کے پیچھے سے ایک سیاہ سایہ ابھرا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کا قد عام انسانوں سے دوگنا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے فاطمہ کی طرف بڑھا اور اس کے ارد گرد ہوا بھاری ہونے لگی۔ ریحان نے فاطمہ کو کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے کسی اور کے قابو میں تھی۔ اچانک وہ جنونی انداز میں ہنسنے لگی۔ اب میں مکمل طور پر اس کی ہوں ریحان، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ ریحان نے فوراً ایک مولوی صاحب کو بلایا جو قرآنی آیات پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے آیات پڑھنا شروع کی، فاطمہ تڑپنے لگی اور اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں۔ جن نے ایک آخری بار اپنی شکل دکھائی، سرخ آنکھیں، لمبے ناخن اور ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ۔ اتنے میں فاطمہ کی آواز بہت خوفناک ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ میری ہے، تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ آج اگر چھین لوگے تو کل پھر آ کے میں اسے لے جاؤں گی۔ یہ میری ہے۔ وہ کوئی جن تھا جو کہ فاطمہ کے اندر آ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نہایت سرخ ہو چکی تھی اور اتنی اونچی آواز میں وہ پھر ہنسنے لگ۔ یہ میری ہے اور یہ کہتی چلی گئی، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ مولوی صاحب نے پانی پر کچھ پڑھ کر فاطمہ پر چھڑکا اور آہستہ آہستہ فاطمہ کے جسم سے طاقت ختم ہونے لگی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور جن ایک دھواں بن کر جب وہ ہوش میں آئی تو اس کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو چکی تھی مگر اس کے جسم پر نیلے نشان باقی تھے۔ ویسے بھی اس کے جسم پر نیلے نیلے نشان نظر آتے تھے۔ وہ رات کو سوتی اور اس کے جسم پر نیلے نشانات زخموں کے نشانات ہوتے اور ایسے کٹس لگے ہوئے ہوتے اور کچھ ہوا بھی نہیں ہوتا۔ صبح اٹھ کے جب وہ دیکھتی تو یہ سب کتنی بار اس کے شور مگر پھر وہ اپنا وہم سمجھ کر یہ کہہ دیتے کہ کوئی چیز لگ گئی ہوگی، ڈال دیتے۔ مگر اب سب کچھ ان کے سامنے آ چکا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو چکی تھی مگر اس کے جسم پر نیلے نشانات بہت سارے ہو گئے تھے، جیسے کوئی اسے زور سے جکڑ کر بیٹھا رہا۔ مولوی صاحب نے اسے تعویذات دیے، ایک نقش دیا اور پانی بھی دم کر کے دیا۔ جب وہ ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کسی اور جگہ چلا جائے گا مگر جانے سے پہلے مولوی صاحب نے ایک آخری جملہ کہا جو ریحان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ جن چلے جاتے ہیں مگر ہمیشہ لوٹنے کے لیے۔ تم یہاں سے گھر چینج بھی کر لو گے مگر جنات تو تمہاری بیوی کے ساتھ ہیں، وہ تو کہیں بھی آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلمات پڑھتے رہا کرو، آیت الکرسی کا ورد کر کے اس پر پھونک دیا کرو تاکہ اس قسم کے جنات سے تمہاری بیوی کا پیچھا چھوٹا رہے۔ اس کے بعد ریحان نے معمول بنا لیا کہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر پر اور اپنی بیوی پر پھونک دیتا۔ اب اس نے گھر بھی تبدیل کر لیا اور اللہ کا شکر ہے اب ایسا کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اللہ ہم سب کو ان جنات و شیاطین کے شر سے بچائے رکھے، حفاظت میں رکھے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔